آپ سلسلہ شروع کرتے ہیں محترم نسیم سحر صاحب کی یہ شعری تصنیف جو حمد و نعت پر مشتمل ہے، محور دو جہاں۔ اس پر اظہار خیال کے لیے سب سے پہلے میں دعوت دیتا ہوں محترمہ صبا کاظمی صاحبہ کو کہ یہاں تشریف لائیں اور اپنا مضمون پیش کریں۔ جناب صدر اور ذی وقار حاضرین محفل، السلام علیکم۔ جناب، نعت لکھنے کا معاملہ ایسا حساس اور نازک ہے کہ حضرت مولانا جامی نے فرمایا ہے، ہزار بار بشویم دہن بمشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست۔ عربی میں نعت کے لیے مداح کا لفظ مستعمل ہے۔ انسان کامل نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشری صفات کا اعلیٰ و رفع نمونہ ہیں۔ ان کی مداح و ثنا خود قرآن حکیم میں جا بجا مذکور ہے۔ ایسی عظیم المرتبت شخصیت کے اوصاف و کمالات، فضائل و شمائل کا بیان کرنا جتنی سعادت اور توفیق کی بات ہے، اتنا ہی احتیاط کا متقاضی ہے۔ صاحب سیرت النبی ابن حشام کے مطابق حضرت کی مداح میں سب سے پہلی نعت آپ کے مربی و محسن حضرت ابو طالب کی ملتی ہے۔ بعد میں صحابہ کرام نے بھی حضور کی مداح سرائی کا سلسلہ شروع کیا، جس کی توثیق خود پیغمبر اسلام نے فرمائی۔ حضرت حسان بن ثابت نے بارگاہ رسالت میں بہترین نذرانہ عقیدت پیش کر کے شاعر رسول کا خطاب حاصل کیا۔ احسن من کا لم ترکت عینی اجمل من کا لم تلد النساء۔ میں نے تم سے زیادہ خوبصورت چہرہ نہیں دیکھا اور تم سے زیادہ خوبصورت بچہ کسی عورت نے نہیں جنا۔ قصیدہ بردہ شریف کی وجہ تسمیہ کا دلچسپ واقعہ یہ ہے کہ ایک جلیل القدر صحابی کعب بن زہیر ابی سلمہ نے ایک قصیدہ لکھ کر نبی اکرم کی خدمت میں پیش کیا، جس پر خوش ہو کر نبی پاک نے انہیں اپنا پیرہن مبارک عطا فرمایا، اور کیونکہ عربی میں چادر کے لیے بردہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو یہ قصیدہ بردہ شریف کے نام سے حیات جاویدانی کا حقدار قرار پایا۔ دوسرے نمبر پر امام بوسیری کا قصیدہ بھی اسی نام سے مشہور ہوا، کیونکہ انہیں عالم رویا میں حضرت نے اپنی چادر مبارک عطا فرمائی۔ اس قصیدے کی شہرت کا یہ عالم ہے کہ سینکڑوں برس سے زبان زد عام ہے اور عربی فارسی شعراء نے اس کی خوب تضمینیں کی ہیں۔ نعت کی تاریخ کے مطابق سب سے زیادہ اور مؤثر نعتیں اردو زبان میں ہی ملتی ہیں۔ حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کے اشعار کو اولین نعتوں کا نمونہ سمجھا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اردو ادب میں دکنی عہد کی قدیم ترین مثنویوں میں نعت گوئی کا رواج پایا جاتا ہے۔ اردو میں باقاعدہ نعت گوئی کا آغاز 16ویں اور 17ویں صدی میں ہوا، جب اردو کے پہلے صاحب دیوان شاعر سلطان محمد قلی قطب شاہ نے نعت کی مستقل حیثیت قائم کی۔ ایرانی شعراء سعدی شیرازی، عبد الرحمن جامی اور جان محمد قدسی سے چلتے چلتے بر صغیر میں نعت گوئی کا یہ سلسلہ فخر الدین نظامی، ملا وجہی، ملا نصرتی، ولی دکنی سے ہوتا ہوا موجودہ دور تک چلا آیا۔ مسلمان شعراء کے علاوہ غیر مسلم شاعروں نے بھی سرور کائنات کی مدح سرائی سے اپنے کلام کو معتبر کیا۔ جناب صدر، نعت گوئی میں نہ زبان اور نہ ہی بیان پر نظر جاتی ہے، نہ ہی فنی نکات تلاش کیے جاتے ہیں، بلکہ اس کی روح فقط اخلاص اور سرور کائنات سے شدید محبت ہے۔ دل سے نکلی بات دلوں پر اثر چھوڑتی ہے۔ جناب نسیم سحر ایک شاعر، نقاد اور کالم نگار کی حیثیت سے کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ زیر نظر مجموعہ محور دو جہاں ان کے نعتیہ کلام کا تیسرا مجموعہ ہے۔
آپ نے اپنی نعتوں میں دلی محبت کے اظہار کے ساتھ ساتھ اپنا دل کھول کر رحمت دو جہاں کی بارگاہ میں رکھ دیا ہے۔ وہ ایک طرف تو طیبہ کے والی کی بارگاہ میں اپنے الفاظ کی قبولیت کے متمنی ہیں، اور دوسری جانب ہمہ وقت مدینے کی فضاؤں میں دوبارہ سانس لینے کی آرزو انہیں بےتاب رکھتی ہے۔ جناب عالی اور معزز سامعین، میں ان کے کلام بلاغت نظام سے کچھ اشعار پیش کرنے کی سعادت چاہوں گی۔ دیار نبی میں جو ہم آ گئے ہیں، تو اب اس سے آگے کا کیا سوچنا ہے۔ دیار نبی میں جو ہم آ گئے ہیں، تو اب اس سے آگے کا کیا سوچنا ہے۔ میرے دل کو کیا خوف ہو تیرگی کا، کہ عشق نبی کا دیا جل رہا ہے۔ نہیں ہے اگر دل میں عشق محمد، خلا ہے خلا ہے خلا ہے خلا ہے۔ مجموعہ اوصاف حمیدہ تھے یقیناً، کہلائے جبی پیکرے اوصاف حمیدہ۔ ہم ہی نے نہیں ان کو ٹھہرایا ہے واللہ، اللہ نے بھی پیکرے اوصاف حمیدہ۔ اوصاف تو تھے دوسرے نبیوں میں بھی بے شک، پر میرے نبی پیکرے اوصاف حمیدہ۔ نور ہی نور لکھ رہا ہے قلم، نعت کے لفظ جگمگاتے ہیں۔ ہم مدینے میں آب زمزم کو آب کوثر سمجھ کے پیتے ہیں۔ ہم مدینے میں آب زمزم کو آب کوثر سمجھ کے پیتے ہیں۔ یا نبی آپ کی وساطت سے ہم شفاعت کی عرض کرتے ہیں، بس وہی رب کے ہیں قریب ترین، آیتوں میں یہی اشارے ہیں۔ آخر میں ایک پنجابی نعت کے چند اشعار، اور اتفاق دیکھیے کہ وہی جناب وفا چشتی نے بھی اس میں سے سلیکٹ کی، تو میں بھی پڑھ کے سنا دیتی ہوں۔ مجھے بہت پیارے لگے یہ الفاظ۔ اس میں دیکھیے کہ کس طرح نسیم سحر صاحب نے اپنے دل کی حالتیں اور جذب و عشق کی کیفیت کو نظم کیا ہے۔ زیارت کر لئی میں وی حرم دی، کوئی حد نبی جی دے کرم دی۔ مدینہ ویکھ کے محسوس کیتا، ایہو تصویر اے باغ ارم دی۔ حضور پاک دی نعت لکھی تے قسمت تر گئی میرے قلم دی۔ نظر روزے دی جالی تے جمیے، نہ پچھو کیفیت اکھیاں دے نم دی۔ مدینے ول سفر جاری ہے میرا، بڑی قسمت میرے ہک ہک قدم دی۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔